جتنی بدعات شادیوں میں ہیں اتنی بدعات مسلمان کی کسی ضرورت میں نہیں ہے. جتنی بدعات شادیوں میں ہیں اتنی بدعات کسی، کیونکہ مسلمان مخلوط زندگی گزار رہا ہے غیروں کے ساتھ، اس لیے اس نے ایسی چیزوں کو شادی کا جزء لازم بنا دیا کہ اگر اس کے مطابق نہ ہو تو بے عزتی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ساری کی ساری عزتیں اللہ کے رسول کی ہیں. مطلب یہ ہے کہ تمہاری عزت اتباع سنت میں ہے، کیونکہ ساری عزتوں کا معیار اور ساری عزتوں کی چوٹی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے. جو آپ کے طریقے پر ہے وہ عزت میں ہے، جو آپ کی طرف سے ہٹا ہوا ہے وہ ساری مخلوق کی نظر میں ذلت میں ہے. صرف ان کی عزت ذلت والوں کے یہاں ہے. جو آپ کے طریقے سے ہٹ کر عمل کرے ساری مخلوق میں وہ شخص ذلیل ہے. ان لوگوں کی نگاہ میں عزیز ہے جو اللہ کی نظر میں ذلیل ہیں. سنو غور سے، جو مسلمان کسی عمل کو خلاف سنت کرنے میں عزت محسوس کرتا ہو وہ سمجھ لے کہ اس کی خلاف سنت عمل کی عزت ان لوگوں کی نظر میں ہوگی جو اللہ کی نظر میں ذلیل ہیں. اللہ کی نظر میں ذلیل ہیں، ان کی نظروں میں عزت ہوگی خلاف سنت عمل کرنے والوں. جو اللہ کی نظر میں عزیز ہیں وہ اتباع سنت والے ہیں، اور جو اللہ کی نظر میں ذلیل ہیں ان کی نظر میں خلاف سنت عمل کرنے والے عزیز ہیں. آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقہ اعتدال سے اعراض کرے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے. کیونکہ آپ کے معمولات سن کر ان صحابوں کا خیال یہ ہوا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، جتنا کر رہے ہیں بہت کافی ہے. ہم آئے ہیں کفر و شرک سے اسلام میں، ہمیں تو کام اور زیادہ کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا جو میرے طریقہ اعتدال سے اعراض کرے میری جماعت میں سے نہیں ہے. تو یہ بدعت یا رہبانیت اگر آپ کے طریقے سے عمل ہٹ جائے، جس طرح آپ کی ہر عمل کا ایک طریقہ متعین ہے، اس طرح آپ نے ایک شادی نہیں متعدد شادیاں کر کے دکھلایا کہ شادیاں کس طرح ہوتی ہیں. صرف ایک شادی میں گوشت اور روٹی کا انتظام ہوا، صرف ایک شادی. یہاں کوئی شادی گوشت روٹی کے بغیر نہیں ہوتی. آپ نے ایک شادی میں صرف گوشت روٹی کا انتظام کیا ہے، اور جس میں آپ نے گوشت روٹی کا انتظام کیا وہی شادی آپ کی اذیت کا سبب بنی. سنو، وہی شادی، ہاں، جتنا بڑا انتظام اتنی بڑی اذیت. آپ نے سارے ولیموں میں صرف ایک ولیمہ حضرت زینب کا وہ آپ نے گوشت روٹی سے کیا. اسی کے پکنے کے انتظار میں لوگ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، آپ کو گھر والوں سے ملاقات کا موقع نہ ملا. اس سے آپ کو اذیت ہوئی. آپ شرماتے تھے کہ مہمانوں سے یہ کہیں کہ بھائی چلو اٹھو. آپ کو اس سے، کیونکہ ایک ہی کمرہ، اسی میں ایک طرف دلہن، اسی میں کھانا، اسی میں مہمان. ایسا تو تھا نہیں کہ ہوٹلوں میں شادیاں ہوتی ہوں. اسی میں کھانا ہے، اسی میں گھر والے ہیں. کچھ لوگ بیٹھ گئے باتیں کرنے، آپ کو اذیت ہوئی اس سے. ورنہ جہاں آپ نے گوشت روٹی سے ولیمہ نہیں کیا، سارے ولیمہ آپ کے، وہاں آپ نے صحابہ میں کھجور تقسیم کر دی، پنیر گھی تقسیم کر دیا، فرمایا کھاؤ تمہاری ماں کا ولیمہ ہے. آج اگر کوئی ولیمے میں کھجور اور گھی اور پنیر تقسیم کر دے تو یہ عین سنت ہے، لیکن اس کو ولیمہ نہیں مانیں گے، کیونکہ رواجی طریقوں سے اتنی مناسبت ہے کہ وہ عمل اگر سنت کے عین مطابق ہوگا تو کوئی اس کو ولیمہ نہیں مانے گا. سمجھتے تھے کہ جو چیز رواج کے مطابق ہوتی ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے، جو رواج کے خلاف ہوتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی اگرچہ سنت کے مطابق ہو. اگرچہ سنت کے مطابق ہو تو چیز خلاف سنت ہے، رواج میں ہے، اس کے لوگ مان لیں گے. اور جو چیز سنت ہے اور رواج کے
خلاف ہے اس کو لوگ نہیں مانیں گے. تو آپ نے ایک شادی میں صرف گوشت کا انتظام کیا, اسی میں آپ کو اس سے اندازہ کر لو کہ جب ساری ہی شادی سنت سے ہٹ جائے گی تو کتنی اذیت ہوگی. تو انسانوں کو شادی میں کتنی اذیت, کتنے قرضے, کتنی ناگواریاں. اس لیے فرمایا کہ شادی کے لیے دیندار جوڑے تلاش کرو, لیے کہ مال اور جمال اور عہدے کی بنیاد پر شادی کرنا یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے. مال, جمال اور عہدے کی بنیاد پر شادی کرنا غیروں کا طریقہ ہے. کیونکہ جو مال کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں وہ شادی مال سے کرتے ہیں, آل سے نہیں کرتے. مال سے کرتے ہیں, اولاد سے نہیں کرتے. جب مال حاصل ہو جاتا ہے تو اولاد کو مال وصول کر لیتے ہیں, بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ شادی مال سے کرتے ہیں. ایک بڑی بیماری یہ بھی ہے کہ کسی کا رشتہ پہنچ گیا تو رشتے پر رشتہ دیتے ہیں. رشتے پر ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب تک ایک جگہ سے بات ختم نہ ہو جائے کسی کے رشتے پر رشتہ نہیں دینا چاہیے. ایک صحابی بڑے مالدار, بڑے عہدے دار, خیال یہ تھا کہ بھئی ہم تو جس کی یہاں بھی شادی کا پیام دیں گے وہ فوراً ہاں کرے گا, فوراً ہاں کر دے گا. اپنے خادم کو, غلام کو بھیجا کہ جاؤ فلاں گھر میں ہماری شادی کا پیام دو, جلدی خبر لے کر آؤ. اور باہر انتظار میں گورنر صاحب اور اندر پیغام شادی کا کہ بھئی کیا بات ہے, کہ وہ فلاں صاحب نے آپ کی بیٹی سے شادی کا پیام دیا ہے. کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مال اور عہدے میں خیر نہیں ہے, مال اور عہدے میں خیر نہیں, اس لیے ہم تو شادی اپنی بیٹی کی آپ سے کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ تاریخ طے کر لو, مشورہ کر لو, کچھ نہیں. وہیں کمرے گھر میں ہی جو پیغام لے کے آیا تھا گورنر صاحب کا, وہیں نکاح ہو گیا, وہیں طے ہو گیا, سب ہو گیا, وہیں طے کر دیا رشتہ کہ ہم نے بچی کی شادی آپ سے کر دی. باہر نکلے تو روتے ہوئے کیا بات ہو گئی, ہمیں تو امید ہی نہیں تھی کہ وہ ہمیں انکار کر دیں گے. کیا بات پیش آ گئی کہ بھئی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے اس لڑکی کی شادی مجھ سے کر دی, حالانکہ میں آپ کے لیے پیغام لے کر گیا تھا, انہوں نے شادی مجھ سے کر دی. تو فرمانے لگے کہ بھئی تم کو نہیں رونا چاہیے, رونا تو مجھے چاہیے, رونا تو مجھے چاہیے کہ جو لڑکی اللہ نے آپ کے مقدر میں رکھی تھی میں نے اس کا ارادہ کیوں کیا. جو لڑکی آپ نے, اللہ نے آپ کے مقدر میں رکھی تھی, میں نے اس کا ارادہ کیوں کیا. یہ مقدر میں آپ کے لیے تھی, میں نے کیوں رشتہ دیا اسے. رونا تو مجھے چاہیے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تھی میں نے اس کی طرف نظر کیوں اٹھائی. اب معاملہ الٹ ہے کہ ایک رشتے کو کاٹ کر دوسرا رشتہ کیسے کرائیں. ایک رشتے کو کاٹ کر دوسرا رشتہ کیسے طے کرائیں. بدگمانیاں پیدا کرنا, سحر کرانا, طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں. اسی طرح یہ رشتہ جو ہو گیا ہے کٹے اور اس کے بجائے فلاں سے ہو جائے. صحابہ کرام معمول یہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ سے رشتہ دیا. ان کے لیے رشتہ کہیں سے آیا ہوا تھا, جبیر ابن مطعم کا. لیکن ابو بکر فرمایا کہ نہیں, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ دیا ہے تو پہلے اس سے پہلا رشتہ ختم ہو, پہلا رشتہ ختم ہو پھر ہم رشتہ کریں گے. آپ سے جب کریں گے جب پرانا رشتہ ختم ہو. اور وہ کیسے ختم ہو کہ ہم اس کو وعدہ خلافی سے ختم نہیں کریں گے. اس کو ہم وعدہ خلافی سے ختم نہیں کریں گے, بلا وجہ ختم نہیں کریں گے. کوئی ایسی وجہ خود پیش آ جائے جس سے یہ جبیر بن مطعم کو انکار کر دیں, پھر میں بچی کی شادی اپنی اللہ کے نبی سے کر دوں. یہ نہیں کہا
کہ بس جب اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے تو پھر اس رشتے کو ختم کر دینا چاہیے؟ نہیں، اگر آپ کے رشتہ آنے سے پہلے کسی اور کا رشتہ آیا ہوا ہے تو اس کو انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن بعد میں صحابہ کرام اس پر آ گئے تھے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے شادی کا ارادہ کرتے اور ذکر فرما دیتے تو پھر وہ اس وقت تک اس کی شادی کہیں اور نہیں کرتے تھے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے شادی نہ کر لیں یا انکار نہ فرما دیں۔ اس کے بعد کچھ سوچتے تھے، کہ اب کیا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ اور حضرت سودا کے ساتھ، اور اللہ اکبر، حضرت عائشہ ہی کے گھر میں ملاقات ہوئی۔ یہاں تو پہلے کیا جائے گی؟ پہلے بارات جائے گی، محلے کے لوگوں کو جمع کریں گے کہ میں اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں، میرے ساتھ کون کون چلے گا۔ سب سے بڑی بے حیائی تو یہ، لینے جا رہے بیوی کو، جمع کر رہے محلے کے دوستوں کو، چلو بیوی کو لینے جا رہا تم بھی چلو۔ سب سے بڑی بے حیائی تو یہ، سب سے بڑی بے حیائی، پہلا کام کہ بارات لے کے جاؤ تاکہ وہاں سے بیوی آ رہی اپنی اور لے جا رہا محلے کے لڑکوں کو، جی ہاں چلو سب چلو۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ رخصتی کہاں ہوگی کہ جی رخصتی تو وہاں ہوگی لڑکے والے کے یہاں۔ آپ کی رخصتی کہاں ہوئی؟ لڑکی والوں کے یہاں۔ جی ہاں، آپ کی رخصتی لڑکی والوں کے یہاں رخصتی ہوتی ہے لڑکے والوں کے یہاں۔ عجیب رسمیں ہیں، اللہ اکبر۔ اگر صرف کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر شادی کرے تو انتہائی آسان ہے، لیکن کوشش یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے طریقے پر شادی کیسے کروں۔ اس لیے عرض کر رہا کہ اس ملک کے مسلمانوں کے غیروں کے ساتھ اختلاط نے سارے طریقے بدل دیے۔ ایسی چیزیں شادیوں کا جزو لازم بنی ہوئی ہیں جس کا قرآن، حدیث، سنت و سیرت میں کہیں کوئی ذکر، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب خدیجہ کی وفات ہو گئی تو خولہ بنت حکیم بن اوقس نے یہ کہا، عثمان بن مظعون کی بیوی، کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ شادی نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا کس سے کروں؟ حضرت خولہ نے کہا کہ آپ جس سے چاہیں، کنواری سے چاہیں کنواری سے کریں، بیوہ سے چاہیں بیوہ سے کریں۔ فرمایا کنواری کون؟ حضرت خولہ نے عرض کیا کہ تمام مخلوق میں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے ابوبکر، ان کی بیٹی عائشہ۔ فرمایا کہ بیوہ کون؟ کہ سودا بنت زمعہ، وہ آپ پر ایمان لا چکی ہیں اور آپ کے دین کا اتباع کر چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ تم پیغام دو میری طرف سے، ذکر کرو اس کا۔ چنانچہ حضرت خولہ ابوبکر کے گھر پہنچی، دیکھا کہ ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ بیٹھی ہیں، موجود ہیں گھر میں۔ انہوں نے آج کیا ہے، ام رومان اللہ رب العزت تمہارے گھر میں ایک خیر اور برکت لانا چاہتے ہیں۔ وہ خیر و برکت یہ ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں حضرت عائشہ سے آپ کی شادی کا پیغام دوں۔ ام رومان نے کہا کہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا انتظار کریں، ابو بکر باہر گئے ہوئے ہیں، ابھی آنے ہی والے ہیں، ان سے بات کریں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آج کیا کہ انہوں نے فرمایا ام رومان نے کہ اے ابو بکر، حضرت خولہ نے کہا کہ اے ابو بکر، اللہ تمہارے گھر میں کیا خیر و برکت داخل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خولہ نے کہا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے کر بھیجا ہے عائشہ سے شادی کا۔ ابو بکر نے فرمایا کہ یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ عائشہ تو آپ کی بھتیجی ہے، آپ نے مجھے اپنا بھائی بنایا ہوا ہے، میری آپ کی بھتیجی ہو گئی۔ چنانچہ حضرت خولہ فرماتی کہ میں واپس آئی
اور میں نے آ کے آپ کو ساری بات بتائی. آپ میں نہیں جاؤ واپس اور اس سے کہو کہ تم میرے بھائی ہو اسلام میں, تم میرے دینی بھائی ہو اور میں تمہارا دینی بھائی ہوں, تمہاری بیٹی سے میری شادی ہو سکتی ہے. حضرت خولہ نے آ کر ابو بکر کو سے عرض کیا. آپ فرمایا کہ اچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاؤ. آپ تشریف لائے, پھر آپ کا نکاح, آپ سے نکاح ہو گیا. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خولہ واپس گئیں اور جا کے ذکر کیا تو ابو بکر نے فرمایا کہ انتظار کرو. ام رومان نے کہا کہ مطعم ابن عدی انہوں نے اپنے بیٹے جبیر ابن مطعم سے عائشہ کا رشتہ دیا ہوا تھا, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عادت یہ ہے کہ خدا کی قسم وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مطعم بن عدی کے پاس گئے, اور اس کے پاس اس کی بیوی جبیر کی ماں بیٹھی ہوئی تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے ان سے بات کی, انہوں نے ابو بکر سے بات کی, جبیر ابن مطعم کی ماں نے, کہ ابو بکر رضی اللہ کے دل میں جس کا خلجان تھا کہ وعدہ کیے ہوئے ہیں, اس وعدے پر ہم آپ کا رشتہ کیسے کر دیں. چنانچہ مطعم نے کہا حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے کہ آپ کیا فرماتے ہیں اپنی بچی کے بارے میں. تو چنانچہ مطعم متوجہ اپنی بیوی کی طرف, اس سے کہا کہ ہاں تو بتا, اپنی بیوی سے پوچھا تو کیا کہتی ہے. ان کی بیوی نے کہا, ان کی بیوی تو بکری سے متوجہ ہوئی اور یہ کہا کہ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے اس نوجوان کی شادی اپنی بچی سے کر دی تو یہ تمہاری بچی کہیں ہمارے نوجوان کا دین نہ بدل دے, اسے اسلام میں داخل نہ کر دے. بس یہ بن گئی وجہ, یہ بنی وجہ رشتہ کٹنے کی, کہ ایسا نہ ہو کہ اگر اس جوان سے ہم نے شادی کر دی تو یہ کہیں اس کو بے دین نہ کر دے, اسی میں داخل نہ کر دے جس میں آپ ہیں. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطعم کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا, ہاں بھائی بتاؤ تم کیا کہتے ہو اپنے بیٹے کے بارے میں. تو اس کے باپ نے کہا حضرت بکر سے کہ آپ نے سن تو لیا میری بیوی کیا کہہ رہی ہے, میری بیوی کیا کہہ رہی ہے, آپ نے سن تو لیا. اس طرح ان کی بات, پچھلا رشتہ ختم ہو گیا. جب تک پہلے رشتہ ختم نہیں ہو گیا تو اس کا رشتہ نہیں دیا. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں اپنے وعدے کا جو ایک خلجان تھا کہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی ہوگی, وہ وعدہ ختم ہو گیا. چنانچہ انہوں نے فرمایا خولہ سے کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاؤ. چنانچہ انہوں نے جا کر آپ کو بلا لائیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی شادی حضرت عائشہ سے کر دی.